نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چڑیوں کو دانہ ڈالنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حمل کے دوران خواتین سورہ مریم پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور اسے پئیں، پیدائش میں آسانی ہوگی۔ پودینے کا قہوہ بلغم ختم کرتا ہے اور سائنس کی بیماریوں میں مفید ہے۔ اگر یادداشت بہتر کرنی ہو تو انار، چقندر اور انگور کا جوس استعمال کریں۔ روزانہ انڈے کے استعمال سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں ہوتی۔ بادام کے تیل کو سوتے وقت ناک میں لگانے سے ناک بند نہیں ہوتا اور پرسکون نیند آتی ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں موجود غذائیت جسم کو طاقت دیتی ہے۔ ہلدی زخم بڑھانے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورت گاجر کھائے تو بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ سالن میں توری کا استعمال کریں، یہ جوان رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جو عورتیں مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ان کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا، گاجر، دہی اور لہسن کا روزانہ استعمال کریں۔ گنے کا رس پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور کالا یرقان نہیں ہوتا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سفید تل کے لڈو کھائیں۔ بدہضمی یا بھوک کی کمی ہو تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح اور شام پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے؟ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے والا رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں اور خوشبو زیادہ آتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد، جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ جب آپ دماغ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جسم کو بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جسے لوگ آپ کو دیکھتے ہی نوٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اجوا کھجور جگر اور معدے کے کینسر کو روکنے میں انتہائی مفید ہے۔ آٹا گوندتے وقت درود پاک کا ورد کریں اور روٹیاں بنائیں، انشاءاللہ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جب زیادہ غصہ آئے تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیز پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے ناز اٹھائے گا۔ دولت چاہے ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ چہرے کے بدنما داغ دھبے ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک میوے خوبانی، اناناس اور کشمش ہیں۔ روزانہ 1 سیب کھانا چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کریں۔ ٹھنڈی چیز زیادہ کھانے سے معدہ کمزور اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔
زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: میٹھی زبان، مخلص دوست، حلال رزق، والدین کی دعا اور اچھے اخلاق۔ چہرے کے بال ختم کرنے اور چہرے پر چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو نمکین پانی میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جو لوگ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھجور پر شہد لگا کر نہار منہ کھائیں، قد میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اگر موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہمیشہ کم کھائیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام دودھ میں ملا کر پی لیں۔ انار کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ بہتر رہتا ہے اور کھجور کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے کو صحت کے لیے ہیرا کہا جاتا ہے۔ کھیرے کے استعمال سے خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے اور پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا 1 انچ کا ٹکڑا کھانے سے بڑے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر تازہ ناریل دستیاب نہ ہو تو خشک کھوپرا پانی میں بھگو کر استعمال کریں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو دہی کھانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ کئی بیماریوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر طالب علم صبح اور شام 1 چمچ شہد کھائیں تو وہ زیادہ دیر تک پڑھائی کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 قطرے شامل کرنے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مساج کرنے سے آنکھوں کے دھندلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چائے کو بطور دوا استعمال کریں، یہ مزاج کے لحاظ سے گرم اور خشکی پیدا کرتی ہے۔ گھر سے نحوست ختم کرنے کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد 1 اگربتی جلائیں۔ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے غذا سے چکنائی، تلی ہوئی اشیاء اور میٹھے کا استعمال ترک کریں۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے جسمانی نظام درست رہتا ہے۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ خالص دودھ اور لیموں کے رس میں کلونجی بھگو کر استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے ہیں انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچی سبزیاں اور کچا آٹا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن لوگوں کی نیند کم ہوتی ہے وہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی عورت گھر میں جلدی غربت لاتی ہے جو ناپاکی کی حالت میں کھانا بناتی ہے اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادی ہوتی ہے۔ بد نصیب عورت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا گلہ شکوہ کرتی رہتی ہے، اپنے سسرال میں کم رہتی ہے اور اپنے شوہر پر یقین نہیں رکھتی۔ کشمش روزانہ کھائیں، یہ بالوں کو قبل وقت سفید ہونے سے روکتی ہے۔